یہ خیال نکال دیجئے کہ عزاداری کو جاہل عوام نے قائم کیا ہے، بلکہ عزاداری کو ایک مجتہد نے اپنی نگرانی میں قائم کیا ہے۔ یہ تعزیہ نکالنا، یہ ذوالجناح نکالنا، یہ بھی انہی مجتہد نے رائج کیا ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت کے مطابق جائز ہیں۔ بعض مقامات پر ماتم میں جو ڈھول بجایا جاتا ہے یا آگ کے ماتم کے وقت جو چھانچ بجائی جاتی ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت جو عزاداری آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ عوام کی قائم کردہ نہیں ہے۔ دیکھیں، خیال یہی کیا جاتا ہے کہ عزاداری کو عوام نے قائم کیا ہوگا اور کسی عالم سے مشورہ نہیں لیا ہوگا، اس لیے اس عزاداری میں اتنی خرابیاں ہیں۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے پہلے مجتہد جن کا اسم گرامی آیت اللہ مولانا سید دلدار علی نقوی صاحب المعروف بے غفران مآب تھا، جن کی ولادت 1166 ہجری میں ہوئی اور آپ کی ولادت لکھنؤ کے شہر قصبہ نصیر آباد میں ہوئی۔ اربابِ سیرت آپ کی ولادت کی تاریخ معین تو نہیں، لیکن کتاب ورثۃ الانبیاء میں دی گئی تصویر کے مطابق 17 ربیع الثانی 1166 ہجری 1745 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا شمار بھی ہندوستان کے معروف علماء میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سید معین نقوی تھا۔ آپ کا نسب 22 واسطوں سے امام علی نقی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تاریخ لکھنؤ کے مطابق سید دلدار علی نقوی کو 1235 ہجری میں ان کی وفات کے بعد امجد علی شاہ نے غفران مآب لکھنا اور پڑھنا شروع کی۔ اس وقت سے آپ غفران مآب کے نام سے مشہور ہوئے اور آپ کے اجداد میں سے سید نجم الدین پہلے وہ شخص تھے جو ایران کے شہر سبزوار سے سلطان محمود غزنوی کے سپہ سالار مسعود غازی کی مدد کے لیے ہندوستان آئے۔ آپ نے لکھنؤ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جائے عیش نامی جگہ کو اپنا مسکن قرار دیا اور آپ کے اجداد میں سے سید زکریا نے طباق پور یا پتاک پور کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کا نام آپ نے اپنے جد نصیر الدین کے نام پر نصیر آباد رکھا۔ آیت اللہ سید دلدار علی نقوی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید معین نقوی سے حاصل کی اور لکھنؤ میں موجود اسلامی مدرسوں سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نجف تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ ایران تشریف لائے اور پھر آپ نے 1194 ہجری میں ایران سے مشہد سے اجازت اجتہاد حاصل کیا اور پھر 6 سال ایران میں رہنے کے بعد آپ لکھنؤ واپس آئے۔ آپ نے انڈیا میں پہلی شیعہ نماز جمعہ کو قائم کیا۔ یہ اعزاز بھی آیت اللہ سید دلدار علی نقوی صاحب کو حاصل ہے۔ آپ کا شمار پاک و ہند میں مذہب اثنا عشریہ کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے والے علماء میں ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ہندوستان میں مجدد الشرعیہ کا لقب دیا گیا ہے۔ آیت اللہ سید دلدار علی نقوی المعروف بے غفران مآب جب ہندوستان تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ عزاداری میں کچھ غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں۔ شہنائی بجائی جاتی ہے، روشن چوکی ساتھ میں ہوتی ہے، بالکل اسی انداز سے جس طرح سے شادیوں میں بینڈ باجا بجایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے تہیہ کیا کہ عزاداری کو پابند شریعت کیا جائے گا، لہٰذا ڈھول اور چھانچ بجانے کی انہوں نے اجازت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آلات موسیقی نہیں ہیں اور بالکل جائز ہے۔ آلات موسیقی اور موسیقی کسے کہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بعض مقامات پر جو ماتم کے دوران چیز بجائی جاتی ہے یا پھر علم کو چڑھاتے وقت جو ڈھول بجایا جاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں۔
یہ جائز ہے، شرعاً حرام نہیں ہے۔ ارباب سیرت اور ارباب معرفت یہ خیال نکال دیجئے کہ عزاداری کو جاہل عوام نے قائم کیا ہے، بلکہ عزاداری کو ایک مجتہد نے اپنی نگرانی میں قائم کیا ہے۔ یہ تعزیہ نکالنا، یہ ذوالجنا نکالنا، یہ بھی انہی مجتہد نے رائج کیا ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت کے مطابق جائز ہیں۔